اور کلاس کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ تو بیٹا آج ہے 15 دسمبر منگل کا دن۔ تو آج ہم ہمیشہ کی طرح اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی تک اس کے کچھ سوالات کر لیے ہیں، جس میں جملے بنائے، اسم صفت موصوف کیا، اسم فعل حرف کیا، مذکر مؤنث کیے۔ اب بیٹا اس میں ایک اور گرامر کا رول ہے جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کی ایک دہرائی ہے، اس کو ہم کچھ اس طرح کریں گے بیٹا۔ تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر کتنے پہ ہے؟ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر یہ ہے۔ پہلے اس کا سوال کیا تھا آپ کے پاس؟ اس کا عنوان ہے آپ کے پاس فاعل، فعل اور مفعول۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل اصل میں کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فاعل یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ یہ ہم نے فرسٹ ٹرم میں کیا تھا۔ اس میں فعل، فاعل اور مفعول کا الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ فعل آپ کے پاس کیا ہے؟ ایسے فعل ہیں، ایسے الفاظ جن میں سے کسی کا کام کرنا یا ہونا پایا جاتا ہو۔ ہم نے پیچھے بھی اسی سوال کو کیا ہے کہ ہم نے فعل اس میں تلاش کیا تھا اور اس میں ہم نے اسم اور حرف تلاش کیا تھا۔ اب اس میں قواعد کا یہ جو سوال ہے، فعل، فاعل اور مفعول ہے، اور اس کی نوعیت کچھ چینج ہے کہ فعل اور فاعل کو مختلف انداز میں یعنی الٹ طریقے سے ری ارینج، بے ترتیب کر کے لکھا گیا ہے۔ اس کو ہم نے ترتیب سے لکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں فعل اور فاعل کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ فعل ایسے الفاظ ہیں جس میں کسی کا کام کا کرنا ہونا پایا جائے۔ مثلا شاہد نے کتاب پڑھی، اس میں پڑھی جو ہے فعل ہے۔ ٹھیک ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سلمان کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں سلمان جو ہے وہ فاعل ہے۔ آپ نے انگلش میں اس کو سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب کے نام سے جانا ہوگا کہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، ورب جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ یہ انگلش کے بھی فقرات کی پہچان اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ ہمارے پاس مفعول آئے گا وہ اسم جس پر کوئی کام واقع ہو۔ مثلا احمد نے سائیکل چلائی، فاطمہ نے نماز پڑھی۔ تو بیٹا اس میں احمد جو ہے وہ کیا ہے؟ احمد فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، نے حرف ہے، سائیکل چلائی، سائیکل جو ہے چلائی فعل ہو گیا، اور سائیکل جو ہے ہمارے پاس مفعول ہے کہ اس نے سائیکل چلانے کا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فاطمہ نے نماز پڑھی، فاطمہ جو ہے ہمارے پاس فاعل ہو گیا، نے حرف ہو گیا، نماز جو ہے ہمارے پاس مفعول ہو گیا، اور پڑھی ہمارے پاس فعل ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے جملے لکھے تھے جس میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ کرنا تھا۔ جس طرح علی گیند سے کھیلتا ہے، اس میں ہم نے علی کو فاعل میں لکھ دیا، کھیلتا کو فعل میں لکھ دیا، مفعول کو گیند میں لکھ دیا۔ اور اب آپ کے پاس احمد نظم لکھ رہا ہے جملہ ہے، آپ نے فاعل میں احمد لکھا، فعل میں رہا لکھا، مفعول میں نظم لکھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو فعل، فاعل اور مفعول کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتا ہے۔ فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا، فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کوئی کام واقع ہو۔ تو بیٹا اب ہمارا آگے اس سبق کا کچھ حصہ جو آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 122 پر جو آج کا ہمارا سوال ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں
ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے سبق کو اچھی طرح سیکھ سکیں اور اچھی طرح اس کا حل کرنا سیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں نوعیت یہ ہے سوال کی، مندرجہ ذیل جملوں کو فاعل، مفعول اور فعل کی ترتیب سے درست کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک غلط فقرہ دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، گیا وہ اسکول. ٹھیک ہے، گیا وہ اسکول. ہم نے اس کو فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب سے اس کو سیدھا کرنا ہے، یعنی آپ کو صاف سمجھ آ جائے کہ آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کو ایگزامینر کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کی کتاب آپ سے کیا سوال پوچھ رہی ہے. اس بات کا آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا موقف کیا ہے کہ گیا وہ اسکول ہے. ہم اس کو سیدھا کر کے اس کی ترتیب دے کر کیا لکھیں گے، وہ اسکول گیا ہے. وہ اسکول گیا ہے. وہ اسکول گیا ہے. درست جملہ اس کا یہ ہوگا. ٹھیک ہے، پڑھی کتاب احمد نے، تو اس کا درست جملہ ہم کیسے لکھیں گے، احمد نے کتاب پڑھی. برتن دھوئے فاطمہ نے. فاطمہ نے برتن دھوئے. ٹھیک ہے، فاطمہ نے برتن دھوئے. کر لیا دانیال نے کام. دانیال نے کام کر لیا. اب یہاں پہ پہلے کیا آیا، فاعل، نے حرف، کام مفعول، کر لیا فعل. ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں اخبار دادا جان. دادا جان سب سے پہلے آئے گا فاعل. دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں. دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں. گایا گیت بچوں نے. بچوں نے گیت گایا. بچوں نے گیت گایا. رو رہا ہے فرقان. فرقان رو رہا ہے. تو بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی کہ فاعل، فعل، مفعول کی ترتیب کو ہم نے درست کر لیا. سب سے پہلے ہم نے اس کا استعمال دیکھا، فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں. ان کے الفاظ کو ہم نے صفحہ نمبر 11 پر دیکھا، جو کہ آپ کی کتاب کا تھا، آپ نے فرسٹ ٹرم میں پڑھ لیا تھا. اس کی وہاں پہ تعریف لکھی ہوئی تھی. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ سبق آپ کا نیا سبق نہیں ہے، لیکن اس کی نوعیت نہیں ہے کہ انہوں نے غلط جملوں میں لکھ دیا ہے. آپ نے اس کا درست جملہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر سوال کی الگ نوعیت ہوتی ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. فقرے کی مناسبت کے حساب سے، سوال کی مناسبت کے حساب سے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے. اس بات سے کبھی نہیں گھبراتے، نہ ہی کبھی اس بات سے پریشان ہوتے ہیں. ہمارا آج کا سبق جو تھا وہ یہی تھا کہ صفحہ نمبر آپ کا کیا تھا، صفحہ نمبر 122 پر سوال نمبر 7 ہم نے کیا. اس کو آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہو تو پلیز رابطہ کر لیجیے گا مجھ سے. جب بھی آپ پوچھیں میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.